درگال دائے مدینے دے نظارے بھال دائے نصیرو جتنی شاہ دے دردا نصیرو جتنی شاہ دے دردا جیڑا خادم نبی دی آل دائے جیڑا خادم نبی دی آل دائے مدینے دے نظارے بال دائے میرا دل بھی میرے نال دائے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولہا مالک ہرد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین عزیز احتشام اج دا جمعۃ المبارک ذوالحج شریف دا دوسرا جمعہ 9 تاریخ ہے، یعنی آج عرفہ دا دن ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اور آپ مل کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر کر رہے سان، اور آپ نے جو دعوت حج اعلان فرمایا اس دے بارے میں اور آپ تذکرہ سنا رہے سان۔ اج دے اس جمعہ خطبہ دے اندر انشاءاللہ اور عزیز اپنے اعلان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دی حاضری انشاءاللہ پیش کرنی ہے، اور نال نال حج دے بھی سلسلہ تھوڑا بہت نال چلتا رہے گا، اور نال نال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بات دا تذکرہ بھی کیتا جائے گا آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر۔ جو لوگ حاضر ہوئے یا حاضر ہون گے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن کریم دی میں ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اور اس آیہ کریمہ دے اندر بڑا عجیب و غریب ایک معاملہ سامنے آتا ہے، اور بڑے وہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے وہ سبق بھی نے۔ انسان اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کو پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے، وہ مالک رازق خالق ہے۔ اس مالک نے پروردگار نے بندے کو بنایا ہے، اور بندے کا قرب جڑا ہے پروردگار دی بارگاہ ہی سجدہ کرن دے نال ملتا ہے۔ اللہ کا قرب سجدے دے نال ملتا ہے، سجدے دے نال حاصل ہوتا ہے۔ بغیر سجدیوں، میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا اور کرتا رہاں گا، بغیر سجدیوں کوئی ولایت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، سمجھ لو اس نے جھوٹ بولے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے والی شان ہے نا کہ جڑا قرب اللہ دی بارگاہ وچوں سجدے نال ملتا ہے کسی ہور عبادت نال نہیں ملتا، جتنا قرب سجدے نال ملتا ہے۔
سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی مخلوق، اسی بندے او خدا اسی بندے، اسی عبادت کرنے والے او معبود۔ بات یہ ہو گئی کہ مالک او وے، اس مالک دی سلطنت اسیاں، رعایا اسیاں، ساڈے کولوں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو پھر سانو چاہیے نا کہ اللہ کی بارگاہ جا کے معافی منگیے۔ یہ ہر ذی شعور انسان جڑا ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ ساڈے کولوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ وچ آ کے معافی منگیے۔ تو پھر ہر بندہ، ہر سیاڑا، ہر ذی شعور بندہ اس کو کہندا ہے یار تو غلطی تو کر چکا لیکن اللہ غفور رحیم ہے، جا اللہ کی بارگاہ وچ دعا کر، معافی طلب کر، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ساڈا سارے دا تقریباً ذہن سے بات پہ آتا ہے، لیکن قرآن کریم اس کے خلاف چلتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے خلاف ایک گل کی تھی اور سانو سمجھان کی کوشش کی تھی کہ لوگوں جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو، جڑی میں آیت کریمہ پڑھی میں دا ترجمہ پیا کرنا، اس سورہ نساء تے آیت نمبر 64 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جدو اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو، گناہ سرزد ہو جائے، میں اگے بھی عرض کیتی ہے کہ عقل شعور تے یہی آکھے گا اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگیے، اللہ دی بارگاہ وچ معافی طلب کریے۔ میں اگے عرض کیتا ہے اس بات کو ذرا غور نال سنیا جے، ذہن رکھیا جے، جدو ایک بات اسی غور نال سن لئی ساری سمجھ وچ آ گئی، انشاءاللہ العزیز اگلیاں گلاں آپ کی سمجھ وچ آندیاں جان گیاں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، جدو تواڈے کولوں گناہ سرزد ہو جائے تے ہر ذی شعور بندہ آکھے گا اللہ دی بارگاہ وچ معافی مانگ، اللہ دی بارگاہ وچ معافی دی تلافی جڑی ہے وہ کر، اللہ دی بارگاہ وچ جھک، اللہ کولوں معافی مانگ، ہر بندہ آکھے گا۔ پر رب آکھیا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، جدو تواڈے کولوں گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کی کرو؟ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ آخو ذرا سبحان اللہ، میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ رب کائنات نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 64 پنجواں پارہ، اس کے اندر رب فرمایا